الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلوات پڑھیں۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین۔ یہ شب دعا ہے اور سب سے بڑی دعا آج کی رات دعا ہے، امام زمانہ ہے، تو سب مل کے اپنے آقا کے حضور کی دعا کریں۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثل یزید۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ آج کا دن یا آج کی رات یہ رونے کے ایام ہیں، بکا کے ایام ہیں، ندبے کے ایام ہیں، لیکن دو جملے امام حسین کے پیغام کے، تاکہ امام کے ہدف کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے۔ مشہور جملہ مثلی لا یبایع مثل یزید، کہ حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ گویا سمجھانا یہ چاہیا کہ مومن یہ مت سمجھنا کہ یزید ایک ہے، جس طرح حسین کسی یزید کے مقابلے میں گئے، اسی طرح تمہارے زمانے میں بھی کئی یزید موجود ہوں گے۔ یزید شخص کا نام نہیں ہے، یزید ایک سوچ کا نام ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے، اور حسین بھی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ حسینیت ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ اور یاد رکھنا اہل بیت نے جس سے جنگ کی وہ شخص نہیں تھا، وہ ایک سسٹم تھا۔ تو فرمایا کہ تا قیامت آنے والے جو حسینی سسٹم والے ہوں گے وہ کبھی بھی یزیدی سسٹم کی بیعت نہیں کریں گے، بلکہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یزیدی سسٹم ہے کس چیز کا نام؟ تو آپ کو صفات یزیدی کو پڑھنا ہوگا۔ یہ سسٹم وہ سسٹم ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے۔ یہ غلط فہمی ذہنوں میں نہ رہے کہ لشکر یزید میں کوئی نمازی نہیں تھا۔
7 امام جماعت تھے لشکر یزید میں، جن میں سے ان کا ایک امام جماعت خود شمر تھا۔ سنان جو مولا کے سینے پہ سوار ہوتا ہے، یہ ملعون اس لشکر کا مؤذن تھا۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ بے نمازی تھے، نماز پڑھتے تھے۔ جب امام حسین کے لشکر میں پوری رات اللہ سے مناجات پڑھی جا رہی تھی تو امام حسین کے لشکر والے کہتے ہیں یزید کے لشکر میں ہمیں نماز شب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہاں امام حسین اپنے اصحاب کو تیمم کی ترغیب دے رہے تھے، پانی نہیں تھا۔ شہادت کے لیے غسل شہادت کیا جاتا ہے، تیمم کر کے انہوں نے بدل غسل تیمم کیا، اور فرمایا دوسری طرف لشکر یزید کے جتنے سپاہی تھے وہ نہر فرات میں غسل شہادت کر رہے تھے کہ کل ہم امام حسین کو قتل کریں گے، لہٰذا ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں نماز شب بھی ہے، جس میں اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سسٹم میں جو یزیدی سسٹم، اس میں خامی ہے۔ وہ خامی یہ ہے کہ اس سسٹم میں نماز بھی ہے، ساتھ میں شراب بھی ہے، نماز بھی ہے، ساتھ میں بدکاری بھی ہے، نماز بھی ہے، ساتھ میں نشہ بھی ہے۔ اس سسٹم کو اگر میں آج نام دوں تو یہ سیکولرزم کا نام ہے، کہ دنیا آج پلورلزم کے نام سے کہ ہر دین، ہر مذہب حق پر ہے۔ یہ مت کہو کہ تو باطل پر ہے، اور یہ مت کہو کہ میں حق پر ہوں۔ ہندو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، کرسچن اپنی جگہ پہ صحیح ہے، یہودی اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ اور اگر اس سسٹم کو دیکھنا ہے تو آپ دبئی چلے جائیے، کہ جس کو نماز پڑھنی ہے اس کے لیے مسجد موجود ہے، جس کو شراب پینا ہے اس کے لیے شراب خانہ موجود ہے۔ تو یہ وہ زندگی تھی جو یزیدی زندگی تھی۔ امام حسین نے فرمایا ایسا نہیں چلے گا، یا خود کو نمازی کہلواؤ یا خود کو شرابی کہلواؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم شراب بھی پیو اور منبر رسول پر بھی آؤ، یہ نہیں کہ تم اللہ کے دین کی دھجیاں بھی اڑاؤ اور اس کے ساتھ آ کر تم لا الہ الا اللہ کا اعلان بھی کرو۔ اور یہی چیز، یہی سسٹم یزیدی آج ہماری زندگی میں لایا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہی ایکٹر اور وہی ایکٹریس سر پہ دوپٹہ پہن لیتی ہے، اور جب نیو ایئر آتا ہے تو وہی شخص اور وہی خاتون نیو ایئر کی پارٹی منانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سسٹم یزیدی کا نام ہے۔ فرمایا زندگی 24 گھنٹہ اللہ کی اطاعت میں گزرے، یہ نہیں کہ میں چند لمحے اللہ کی اطاعت کروں اور چند لمحے پھر جا کر شیطان کی اطاعت کروں۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعبد الشیطان، اللہ نے یہ نہیں کہا اطاعت شیطان نہ کرو، کہا شیطان کی عبادت نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، کہ مولا کون سا مسلمان ہے جو شیطان کی عبادت کرے؟ کہا یزید شیطان کی عبادت کر رہا تھا، یزیدی شیطان کی عبادت کر۔ تو زندگی میں جس کی اطاعت کرتا ہے اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اگر تو شیطان کی مان رہا ہے تو شیطان کی عبادت میں ہے، اگر تو خدا کی مان رہا ہے تو خدا کی عبادت میں ہے۔ تو فرمایا صدیوں کا سفر اگر اہل بیت کے در پہ آؤ وہ لمحوں میں تجھ سے طے کرواتے ہیں۔ حر نے بڑے گناہ کیے تھے، لیکن اگر معافی مانگ کر اس در پہ جھک جاتے ہو، وہ اتنے سخی ہیں، وہ اتنے کریم ہیں، وہ اتنے دل گشادہ ہیں، اپنی دونوں باہوں کو پھیلاتے ہیں۔ فرمایا جیسے حر امام کی خدمت میں آیا، شرمندہ تھا، ہاتھوں پہ رسیاں بندھی تھی، آنکھوں پہ پٹیاں بندھی تھی۔ اپنے بیٹے کو کہا کہ جب حسین میرے سامنے آ جائیں تو بیٹا مجھے بتا دینا تاکہ میں جھک جاؤں اور حسین کے قدموں پہ گر جاؤں۔ ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی اللہ اکبر، کا کیا ہوا؟ حسین آ گئے؟ کہ نہیں، علی اکبر استقبال کے لیے آئے۔ پھر 2 مرتبہ صدا بلند ہوئی اللہ اکبر، کا اب کیا ہوا؟ حسین آ گئے؟ کہ نہیں، عباس استقبال کے لیے آئے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ صدا بلند ہوئی، تینوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ کا اب کیا ہوا؟ کہ اب خود حسین استقبال کے لیے آئے ہیں۔ جو گنہگاروں کا اس طرح استقبال کریں۔ فرمایا سامنے گیا، امام نے کہا حر ہاتھوں کو کیوں باندھا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے حسین نے حر کے ہاتھوں کی رسیاں کھولیں، کہ مولا اے کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، کبھی آپ کے گھوڑے کی لجام فرس میں نہ جاتے۔ اتنا ادب،
اتنا حیا حر کے وجود میں ہے۔ پھر امام نے کہا اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ مولا ان آنکھوں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اے کاش میں اندھا ہو جاتا، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا۔ اور معافی مانگتا جا رہا تھا، حسین درگزر کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے اے اور گرمی بہت ہے، آجا خیمے کے اندر بیٹھ جا، آجا خیمے کے سائے میں بیٹھ جا۔ کہا مولا میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ مجھے دعوتیں دے رہے ہیں۔ کہا اور جو ہوا سو ہوا، چھوڑ دے ان باتوں کو، آجا گرمی بہت ہے، اور پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن آجا سائے میں تو حسین تجھے بٹھا سکتے ہیں۔ بٹھا دیا۔ کہنے لگا مولا اب بھی دل گھبرا رہا ہے، اور میں نے معاف کر دیا، بار بار کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ کہا مولا آپ نے معاف کیا، لیکن زہرا کی بیٹیوں نے جب تک معاف نہیں کیا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ یہ ہے بدلاؤ زندگی میں کہ جب وہ چھوڑتے ہو وہ راہ یزیدیت کو، پھر مکمل حسینی بن جاؤ۔ اے مومن جب تک تیرے دل میں حیا پیدا نہیں ہوتا، یہ حیا تھا جس نے حر کو حر بنایا۔ آج بھی تیرا ایک امام ہے جو پردہ غیب میں ہے، جب خطا کر، جب گناہ کر تو 5 منٹ کے لیے سوچا کر کہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے اپنے آقا کے حضور میں بے حیائی کر سکتا ہوں، میں کیسے یزیدی سسٹم کو فالو کر سکتا ہوں۔ فرما 60-70 سال کی زندگی کو تباہ نہ کر، اپنی ابدی زندگی کو بچا۔ کہ مولا جب تک زہرا کی بیٹیاں معاف نہیں کرتی تب تک مجھے سکون نہیں ملتا۔ امام نے کہا عباس خیموں میں اعلان کر، ایک بندہ معافی مانگنے چاہتا ہے۔ اور خیموں کے بیچ میں بیٹھا، اپنے امامے کو اتارا، کہنے لگا اے نبی کی بیٹیو، مجھے یاد ہے جب میں نے حسین کا راستہ روکا تھا تو مجھے اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج گنہگار معافی مانگنے آیا ہے، وہ حسین کا کردار تھا، اب زینب کا کردار دیکھیے۔ بی بی کیا کرتی، اپنے ننھے سے بچے اون محمد کو بھیجتی، اون محمد بڑے ادب سے جانا اور جا کر سلام کرنا اور کہنا کہ زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے۔ یہ دونوں بچے آتے ہیں اور ادب سے جھک کر کہتے ہیں مامو ہور، لفظ مامو کہا، مامو ہور زہرا کی بیٹی تجھے سلام کرتی ہے۔ بس یہ سننا تھا، خاک کربلا کو سر پہ ڈال کے کہنے لگا ارے گنہگاروں کو نبی زادیاں سلام بھیج رہی ہیں۔ اگلے جملے نے ہور کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا۔ کربلا کا اصحاب حسین کا پہلا شہید ہے۔ فرمایا کہ اماں کہتی ہیں ہور زہرا کی بیٹی تجھ سے شرمندہ ہے۔ یہ سننا تھا، ہور کے بدن پہ کپ کپاہٹ طاری ہو گئی کہ ارے نبی زادیہ مجھ سے کیوں شرمندہ ہے؟ کہ اماں کہہ رہی ہیں ہور علی کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، لیکن آج پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ اے ہور میں علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر ہوگا، میں اپنے نانا کو کہوں گی یہ میرے حسین کی مدد کے لیے آیا تھا، اور میرے نانا اپنے ہاتھوں سے تجھے پانی پلائیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہوں کہ آج حسین سے دوستی کا دن ہے، آج شیطان سے جدائی کا دن ہے۔ یہ کہو مولا جو کچھ تھا میں سب چھوڑ کے آپ کے در پہ آیا ہوں، اور فرمایا جب تو وعدہ کرتا ہے پھر دیکھ تمہاری زندگی میں کتنا بدلاؤ آتا ہے۔ ایک واقعہ اور ربط مصیبت، کوفے کا رہنے والا گیا تجارت کے لیے، مال کمانے کے لیے، لیکن بہت نقصان ہوا۔ جب رات کو گھر واپس آیا تو کہتا جب گیا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ واپس پہنچا کوفے میں، یہ سوچ رہا تھا، آپ کو پتا ہے باپ جب باہر جاتا ہے تو بیٹیاں باپ کے آنے کا بڑا انتظار کرتی ہیں، اس لیے مستحب ہے جب گھروں میں جاؤ تو اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے جایا کرو، پھل لے جایا کرو، کوئی چیز۔ کہتے خالی ہاتھ گیا تھا، فقیر ہو چکا تھا، دروازے پہ دستک دی، جیسے دروازہ کھولا، دیر سے گیا یہ سوچ کے کہ بیٹی سو رہی ہوگی کچھ مانگے گی نہیں، لیکن جیسے دروازہ کھولا بیٹی تو منتظر تھی بابا کے آنے کی، دوڑی دوڑی آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ اب میں نے سوچا مجھے کہے گی کہ بابا جو میں نے مانگا تھا میرے لیے لائے کہ نہیں لائے، لیکن بیٹی نے یہ سوال نہیں کیا، پہلا سوال یہ کیا بابا کربلا گئے کہ نہیں؟ کہا میں پریشان ہوا، کربلا میں ایسا کیا ہے؟ بی بی سے پوچھا بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ کچھ کما کر لائے ہو؟ میں نے کہا نہیں، سب کچھ گوا کر لایا ہوں، نقصان ہوا ہے۔ کہ پورے کوفے میں اعلان ہوا ہے جو کربلا جائے گا ایک باغی ہے، اسے مارے گا، اسے انعام دیا جائے گا۔ کہ تم بھی کچھ نہیں لائے ہو، جتنا جلدی ہو سکے خود کو کربلا پہنچاؤ۔
کہتا ہے گھوڑے پہ سوار ہوا، خالی ہاتھ تھا، وہاں پہنچا کہ حکومت سے مجھے کچھ ملے گا، لیکن جیسے کربلا پہنچا میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے اطراف میں لوگوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، کوئی اسے پتھر سے مار رہا ہے، کوئی اسے نیزے سے مار رہا ہے، کوئی اسے تلوار سے مار رہا ہے۔ میں نے بھی پتھر لیا تاکہ اسے ماروں، آگے بڑھا، لیکن میں نے کہا مارنے سے پہلے دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون۔ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو ماتھے پہ سجدوں کے نشان تھے۔ میں نے کہا یہ چہرہ کسی باغی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جا کر پوچھ تو لوں، کہیں ایسا نہ ہو کسی غلط آدمی کو مار دوں۔ آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے پیر مرد، اے بوڑھے، تجھ پر میرا سلام ہو۔ کہ اتنا کہنا تھا، اس نے اپنے سر کو بلند کیا اور مجھے کہا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا ہے؟ ارے آج کے دن تو کسی نے مجھے سلام نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہ آج کسی نے مجھے مسلمان سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے مستحب ہے عاشورہ کے دن زیادہ سے زیادہ حسین کو سلام کیا کرو، کیونکہ لوگوں نے حسین کو سلام تک نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ کہ یہ بتا تو کون ہے اور یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ غربت کا مارا تھا، لوگوں نے کہا کوئی باغی آیا ہے، کہ یہ بتا کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ کہ محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہ میں اسی محمد کا نواسا حسین ابن علی ہوں۔ کہ جیسے سننا تھا مولا کے قدموں پہ گر پڑا۔ کہ مولا میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں تو علی کا عاشق ہوں، میں تو نبی کا عاشق ہوں۔ اللہ مجھے پتا نہیں تھا، اگر پتا ہوتا میں کبھی بھی آپ کو مارنے نہ آتا۔ ایک مرتبہ کھڑا ہوا، مولا آپ کا دفاع کروں گا۔ امام نے فرمایا نہیں، تو واپس کوفے چلا جا، تیرا نام شہدائے کربلا میں نہیں ہے۔ حکم امام تھا۔ میں نے کہا مولا اس حال میں کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ کہا میرا حکم ہے جلدی کوفے چلا جا۔ مجھے نہیں معلوم حسین اسے کوفے کیوں بھیج رہے ہیں، شاید کہا ہو کہ کوفے جا میری مائیں بہنیں آنے والی ہے، شاید کسی کو چادر کی ضرورت پڑے۔ لیکن دیکھو تیرا حسین کتنا کریم ہے، ہاں کتنی محبت کرنے والا ہے اپنے چاہنے والوں سے۔ کہ جیسے میں دور ہونا ہی چاہتا تھا، پھر پیچھے سے آواز آئی ذرا میرے قریب آ۔ کہ میں دوڑتا ہوا گیا کہ شاید مولا مجھے اذن جہاد دے دیں۔ کہ جیسے قریب ہوا، حسین نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری، انگوٹھی میرے ہاتھ پہ رکھی۔ میں نے کہا مولا یہ کس کے لیے؟ فرمایا جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی تھی، تو بھول گیا لیکن حسین نہیں بھولا۔ میری طرف سے جا کر اپنی بیٹی کو انگوٹھی دینا، میں جانتا ہوں کہ بیٹیاں باپ سے کتنی امیدیں لگاتی ہیں، اور جا کر کہہ دینا کہ جسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا۔ دلوں کو کربلا لے چلیں اور اپنے آقا کو سلام پیش کریں۔ عاشورہ کے دن جو بھی امام کو سلام کرتا ثواب زیارت حسین کماتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ جسے سلام نہیں آتا لیکن حسین کا نام تو سب کو آتا ہے، تو آج حسین حسین اس طرح کرو جس طرح کربلا میں زینب نے کیا تھا۔ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ الحسین، سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا گونجنی چاہیے۔ وعلی اولاد
الحسین وعلی اصحابہ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ آج امام زمانہ کے ساتھ رونے میں شریک ہو جاؤ. یہ سلام میرے نہیں امام زمانہ کے ہیں. میرا سلام زخمی کانوں پہ میرا سلام زخمی کلائیوں پہ فرمایا میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تازیانوں نے رنگ کالا کیا. اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے. فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. میں کہوں گا مولا آپ کو یہ ہونٹ یاد ہے لیکن میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے. مجھے نہیں معلوم آج کی رات میرا مولا امام زمانہ کہاں پہ رو رہا ہے. شاید کربلا میں زار و قطار رو رہے ہو لیکن میرا دل ہے آج کی رات امام زمانہ جنت البقیع میں ہوں گے. ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہوں گے. رو رو کے کہہ رہے ہوں گے اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری سکینہ کو تماچے مارے. آج کے دن گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو. فرمایا میرے حسین پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. اللہ آپ سب کو ننھی سی قبر کی زیارت نصیب کرائے. آواز تھوڑی بڑھا دیں. فرمایا امام حسین کی عادت تھی جب بھی نماز پڑھتے تھے واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے. کسی نے کہا مولا مستحب گھر میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے. یہ بچی 2 مصلے بچھاتی تھی ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب بابا کے لیے. اپنے بچیوں کو یہ عادت ڈالا کرو. لیکن ہائے شام غریباں نماز عصر کا وقت ہوا سکینہ نے خیمے میں 2 مصلے بچھائے ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے.
ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کر کے کہنے لگی اے خدا میرے بابا کی خیر ہو، میرے پیاسا بابا۔ لیکن اس بچی کو کون سمجھائے، ابھی بابا واپس نہیں آئے گا۔ اچانک بچی نے کسی کے چلنے کی آواز سنی، دوڑی دوڑی باہر گئی، شاید میرا بابا آ گیا۔ لیکن سنو گے بچی نے کیا دیکھا؟ امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا، 4 سالہ بچی دوڑی دوڑی باہر گئی، کیا دیکھا؟ شمر ہے، ہاتھ میں تابیہ اللہ کسی بچی کو بابا کوئی مومن کو سنبھالے، اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے۔ 4 سالہ بچی تھی، معصومانہ سوال کیا، کہا شمر کیا تو نے میرا بابا دیکھا؟ سنو گے ملو نے کیا کیا؟ او سیدو مجھے معاف کرنا، اگر آج نہ پڑھوں تو پھر کب پڑھوں گا؟ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں ملوں کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، ایک مرتبہ سر کو بچی کی طرف پھینکا، بچی بابا بابا او میرے غریب بابا۔ ایسے مر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کی بہترامی نہ کرتا۔ اب تصور کرو 4 سالہ بچی بابا کی کٹی ہوئی گردن، سر کو گود میں لیا، رو کر کہنے لگی او میرے پیاسے بابا، او میرے 3 دن کے تھکے ہوئے بابا۔ اب یہ میرا تصور ہے، روایت کے جملے نہیں، بچی نے بابا سے بیان کیا ہوگا، بابا میرے غریب بابا، بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، او لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے، او بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آج آجا میرے سینے پہ سو جا۔ بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی کو اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ زینب ڈھونڈ رہی ہے کہاں ہے حسین کی امانت، جیسے خیمے میں پہنچی کیا دیکھا؟ کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے، بچی کا سر گودی میں لیا۔ مجھے نہیں معلوم اس بچی کو بی بی نے ہوش میں کیسے لایا ہوگا، کربلا میں پانی نہیں تھا، زینب اتنا روئی اتنا روئی، سکینہ کی آنکھیں کھلی، بس آخری جملے اور زحمت کو تمام کروں۔ قدیمی مومنوں مجھے بتاؤ، جب بچی کی آنکھیں کھلی ہوں گی پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ سکینہ نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں
میرے بابا کی گردن کٹے، یہ نہیں کہا پھوپھی اماں میرا چچا عباس کہاں ہے؟ سنو 4 سالہ بچی ہے، اور میری ماں و بہنوں غور سے سننا، جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب پہ پڑی، پہلا سوال کیا او پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا، ارے میری چادر بھی لے گیا۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔